نتھنگ. یہ یاد رکھو، اگر ہر چیز کا اپنا مقام حضرت والا سخت اس پر روک بات میں یہ نہ کہا کرو شیخ تشریف لایا وہ مکہ نہیں حاضری کی، مدینہ حاضر ہے مکہ حاضر، فری ملے گا نا. اور گر بھی یہی وہاں سے کچھ لینا ہے بالکل صفر ہو کے جا پھر ملے گا. پہلے اسی اگر وہ نہیں ہوں میں وہاں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی وہاں کے اس میں دو ہی چیزیں بس سنبھال لو، آنکھ اور دل کو. آنکھ اور دل کو سنبھال. دل سے مراد یہ نہیں کہ گناہ نہ آئے نہیں، وہ تو وہاں ماحول ایسا ہے. دل میں اپنی کوئی حیثیت نہ ہے کہ میں کچھ آنے والوں میں سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ سمجھ کر وہاں ہوں. کسی کو دیکھ کر دل میں نہ کرے یار میں اس سے یہ ہوا تو میں یہاں وہاں کچھ بھی نہیں. ان میں ایسی کوئی خوبی ہو جو ہم میں نہ ہو، لیکن وہ مقرب ہو جائے پیچھے رہ جائے. پتہ لگے کہ اپنا نظام، اس لیے وہاں پر بالکل محتاج بن کے جائے. اور ویسے میں یعنی یہ کہتا ہوں ہم لوگوں کو اپنے لیے کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کی توفیقات دے رکھی، ظاہری اعتبار سے بھی سنت کا پابند بنایا ہے اور دوسری نیک اعمال کے اعتبار سے بھی. تو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اتنی توفیقات کے بزرگوں سے ملایا، یہ کیا وہ کیا، اس کے باوجود بھی ہمیں جس مقام پر ہونا چاہیے تھا ہم وہاں پر نہیں ہیں. ہم نالائق نہیں تو کیا ہے بتاؤ مجھے، سوال ہے آپ سے. آپ کے دوسروں کو دیکھتے ان کو تو وہ چیز ملی نہیں، ان کو تو ملی نہیں، ان کو بزرگ نہیں ملے، ان کو کس پر بیٹھنا نہیں ملا، ان کو پڑھنا نہیں ملا، ان کو سننا نہیں ملا. ہمیں سب کچھ ملا تو کیا ہم اس کا حق ادا کیا؟ یہ کیسا سوال ہے. پہاڑ پر بھی چڑھا ہو تو وادی بھی گر جائے. ہم نے آیا حق ادا کیا؟ ہمیں جیسے توفیقات ملی، جیسے ہمیں شیخ ملے، جیسے ہمیں بزرگ جیسے استاد ملے، تو پھر ہم سے بڑا کون سا نالائق ہوگا؟ اتنے کے باوجود پھر ہمارے بھائی مٹی کے ڈھیلے بنے ہوئے ہیں، تن چیزوں پر خوش ہیں. اس بات پر خوش ہے بھائی؟ اللہ پوچھیں گے تو اس آدمی کو تو کوئی ملا ہی نہیں تھا، تجھے تو ہم نے اتنا کچھ دیا تھا تو بتا تو نے کیا کیا؟ یہی کیا تو نے جو سمجھ رہے. یہ تو معمولی آدمی بھی ہو تو وہ بھی اتنے کام تو کر لے گا. تو اپنے آپ کو کس مقام پر جانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. ہمیں شیطان دوسرے کاموں میں نفس لگایا رکھا ہے. ماشاء اللہ ہم ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ 4 بندے ماشاء اللہ کر دی. دیکھو میں کلکم خطا ہوں، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. یہ کیوں فرمایا؟ لیکن یہ تو دیکھو نا تم پر کتنا فضل ربی ہے، پھر اس فضل ربی سے تم نے کتنا آگے بڑھے ہوئے. تو دیکھو میں تو کبھی سوچتا ہوں، میں کبھی گاڑی میں سفر کرتا ہوں اور اے سی گاڑی میں بیٹھے بعد مزدور دھوپ میں کام کرتا ہوں اور بس دیکھ کیا اس پر بڑھائی ہے. اگر اس کو اللہ علم دے دیتے تو یہ بھی گڈی میں ٹھنڈی گڈی میں لوگ اس کو لے کے جاتے تو کون سی کمال کی بات ہے. تم کی عطا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کیا کمال ہے؟ اچھا ایسا ہوا. امام یوسف اتنا عظیم شان انسان ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزدور کے حیثیت سے پکڑا ہے نا ان کو. ان میں نگاہ پڑی، ان کا یار یہ کیا کرتے ہو؟ کہا میں مزدوری کرتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا ابا نہیں ہے، اماں ہے تو میں کماتا ہوں. 15-16 سال 17 سال کے جوان ہے، مزدوری کرتا ہے کوئی جگہ. اس میں انسان کی کوئی تعلیم تو ہوتی نہیں ہے، ہاتھ کا کام ہی کرنا ہوتا ہے. میں کتنی مزدوری اتنی؟ میں نے تو کہا بس ٹھیک ہے اتنی اماں کو دے دیے کر میں دوں گا تو پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ کا وہ یوسف بڑھا دیا.
وہی پہلے سڑک پر کام کرتے تھے نا، کسی کی کوئی کہیں کام کرتے تھے، چابی پر چپکے میں کام. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب تو لگا کمال کہیں گے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے جو متوجہ ہوا کام ہو گیا. اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ حرمین شریفین کی حاضری میں دو چیزیں صاحب، دل کو سنبھالو، کبھی بھی کسی کے بارے میں ذرا بات آنے اور اپنی بالکل ایسے ہو جاؤ جیسے صفر ہے، صفر سے بھی نیچے چلے جاؤ، مائنس صفر ہو جاؤ، پھر کچھ لے کر آؤ گے، پھر ان کی نگاہ پڑے گی. آہوزاری جو ہے نا، رحم ہے نا، متوجہ ہوتا ہے زاری کی طرف. یہ کہا جی میں یہ کیا بھائی، اگر کچھ ہے تو وہ بھی ان کی توفیقات کی وجہ سے، ورنہ اپنے پلے کیا ہے. پھر بھی ان توفیقات سے کیا ہم نے فائدہ حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا. تو اچھا. اور آنکھ کو سنبھالو، آنکھ کو سنبھالو، ایک تو شہوت کے اعتبار سے، اور کسی حقیر نہ دیکھو، کسی نگاہ سے کیا دیکھو ننگا پڑتا ہے، یہ پڑتا ہے، اور پکڑنا شروع کر دیتے. اپنی فکر کر بھائی، تو اس فکر میں کیا پڑا ہے؟ اگر اللہ چاہے بھی ہمیں یوں ہی اچھا لگتا ہے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے چاہت پر تو یوں ہی اچھا لگتا ہے. نہیں اچھا لگتا بتاؤ. مسئلہ تو جانے کے وقت کا ہے نا، پہلے کا تو نہیں ہے نا. بتاؤ کنجری جب وہ برا کام کرتی تھی اور پھر آخر میں توفیق توبہ دے دی، وہ کتے کے فعل میں کتے کو پانی پلایا اور جنت میں بھیج دیا، صاف ستھری ہے، رسول اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے، اس کے باوجود اتنے برے فعل کیے بھی اس کی دل کے اندر جو اللہ نے خاص ہمدرد، اس وجہ سے اللہ اس کو پیار بھی کرتے. نالائق اپنی جگہ ہے، نالائق اپنی جگہ ہے. لیکن جب جانے کا وقت ہوا تو بس ایسا وہ چیز ظاہر کر جو خوبی چلو فرسٹ ڈویژن پاس، چلو غفر اللہ مغفرت کرو. اور زندگی محنت کسی پر ہے نا، غفر اللہ مغفرت ہو جائے. مغفرت کے بعد سارے سلسلے تو کہتے ہماری معراج یہ ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل جنہ، ادخل جنہ زحزح عن النار پر ہے. پہلے دوزخ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے. قد فاز، پھر کامیابی نہ کچھ بھی نہیں. زندہ کا کیا ہے، کس کو کیا ہو گیا، پتہ کون سی ایسی چیز ان کو بری ہماری لگتی ہے، باوجود اس کے ہم اتنے اچھے لگ رہے ہیں، پتہ اس کی کیا چیز بری لگتی ہے. اس لیے وہاں پر تو جو جائے گا بس گداگر بن کر جائے اور اپنی خوب نالائقی کا استحضار ہو، خوب توبہ استغفار ہو. حضرت والا مدینہ شریف فرماتے دعا یہ کرتے، اللہ ہمارے گناہوں کو مغفور کر دے، رسول اللہ سے مستور کر دے. پتہ چلے گا کہ تو کیسا دیکھو سنت میں ڈھلا ہو اور ایسی نالائقیاں کرتا ہے، کیونکہ وہاں تو اندر کی چیز ظاہر ہوتی ہے نا. میں تو یہ دیکھنے کو کیسے اور کرتا کیا ہے. رسول اللہ سے مستور کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مسرور کر دے. ماشاء اللہ ہے، گناہ نہیں دلائیں گے، کہیں گے دیکھو کتنا پاک صاف ہے. یہ دعا فرما گناہوں کو مغفور کر دے، آپ سے مستور کر دے، آپ کو ہم سے مسرور کر دے. میں حاضری ہوئی حضرت کے پاس، تو حضرت نے سب کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا دیکھو ہم باہر نکلیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے بلڈنگ سے. تو ساتھ ہی بلڈنگ ہوتی تھی، بالکل روڈ کراس کرنا ہوتا تھا تو باب عمر آ جاتا، باب عمر آ جاتے. کہا کہ دیکھو کسی کی حقارت قلب میں نہیں آنی چاہیے.
اس لیے کہ امت بہت زیادہ ہے، مصلحین نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی مصلح مل گیا ہے اور آج تم کچھ ظاہری باطنی کچھ کیفیت محسوس کرتے ہو، ان لوگوں کے اوپر مصلحین ہی نہیں ہے، امت زیادہ ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ یہ یوں ہے، اس لیے کہ ان کو تو ملے ہی نہیں. حضرت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ مصلحین نہیں ہے. پہلے مصلحین ہر قوم میں ہر جگہ موجود تھے، لہٰذا امت میں عمومی صلاح و تقویٰ تھا. آج ہے نہیں، کہاں سے سیکھے؟ صلاحیتیں ہیں، سیکھے کہاں؟ دکھائے کہاں جائیں؟ جیسے فرمایا اللہ کسی کا کار دن میں نہ آئے، اور یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. مہمان چوڑا چمار بھی بادشاہ کا ہو تو قابل عزت ہوتا ہے. اس نظر سے دیکھنے کہ مہمان کس ہے، ذاتی حیثیت سے نہ دیکھو. یہ اپنے اوپر بہت حضرت نے یہ کر کے پھر لے کر گئے ہوتا ہے. جی ایسا پہلے قدم پر ہی سبق دے دیا، جو جیسا ہے بس ٹھیک ہے، جو آیا ہوا ہے بس ہم سے ہمارے سروں سے. فرمایا کسی خاتون پر نظر پڑ جائے فوراً دل میں سوچو یہ میری ماں سے بھی زیادہ معزز ہے، کیونکہ اللہ کی مہمان ہے. جب انسان ایسے آئے گا تو قلب میں اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں. اور جب فرمایا یہ دعا بھی دے دو کہ اللہ اس کو اس کے شوہر کے لیے مبارک کرے. جب انسان دعا دے گا اور اچھی بات آئے گی تو شہوت تو آئے گی. بات ختم. اللہ والوں کے پاس پھر حرم میں اتارا ہوں. شریعت کا یہی حسن ہے، ہماری شریعت کا، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا ہے. لا تطرونی، مجھے مت بڑھاؤ، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا اور خدا بنا دیا. اس میں مت بڑھاؤ. انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے عبداللہ پہ رسول. انا عبداللہ و رسول. لا تطرونی مبالغہ کر لیتے ہیں اس کی اجازت ہے. لا تطرونی کما النصارى عیسی ابن مریم. یہ توحیدی تھوڑی سی توحید جو نا یہ ضروری ہونی چاہیے. سیرت اسلام میں تھوڑا سا بہت آگے چلے جاتے ہیں. وہ عام سے کہہ دیتی ہے باقی ادب آداب جو نا ہر جگہ کے وہ ان بڑوں سے سیکھے جاتے ہیں، کتابوں میں نہیں نظر آتے. جب بھی کہیں بات ہوئی ہے کیا تو علماء بھی حیران ہو گئے کہ یار عجیب بات ہے، آج تک ادھر توجہ نہیں ہوئی، سمجھ نہیں آئی. سمجھ آیا کہ یار واقعی تو بہت بڑا وہ ہم سے خطا ہوتی ہے. اور الفاظ کی خطا جو ہے وہ شریعت نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. لفظ آپ غلط بولتے رہیں کہ آپ کی مراد ٹھیک ہو. لا تقولوا راعینا ولکن قولوا انظرنا. راعینا نہ کہو ہمارے پیغمبر کو. حالانکہ صحابہ جو کہتے تھے ان کے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن نہیں، دوسرے سے لفظ سے غلط معنی لیتے ہیں یہود و نصارہ. تم نے لفظ بولنے ہی لفظ منفرد ہے. اس سے معلوم کہ لفظات الفاظ کی غلطی بھی قابل معاف ہے. چلیے صحیح ہے. ہمارا لا تقولوا راعینا، کیونکہ وہ راعینا پھینک لیتے تھے کہ ہمارا چرواہا. حالانکہ راعی منا راعینا ہماری رعایت کیجیے. لفظ ایسا لاؤ انظرنا جس میں تعویل نہ ہو سکے. انظرنا تو میں تو یہ لفظ میں پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ فرمایا انظرنا، صحابہ کہتے تھے انظرنا یاد انظرنا انظرنا یاد لیکن قولوا انظرنا. ہمارے تو نگاہ شفقت کی لفظ ہم بولے کیا مزہ آتا ہے، مواقع آتا ہے. سبحان اللہ. انظرنا یاد ماشاء اللہ. پھر دیا ہوگا دوسرے تو شاید دے لیتے ہوں گے، ہم سے تو نہیں دے لیتے. بہت کچھ سمجھ آیا. جب قرآن حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس لیے لوگ یار آپ
میں نے کہا یہ دروازے انہیں کے کھولے ہوئے، وہ بات نکال کر وہ سمجھتے ہیں۔ ابھی بخاری ایک شیخ الحدیث صاحب آئے تھے آنے وال سے، کہنے لگے کہ آپ کی بخاری کی شرح سب شروعات پر فائق ہے، کہ تصوف کے ایسے نقطے کسی میں نہیں جو آپ ذکر کر دیں۔ میں حضرت کے دروازے کھول گئے، رات میں نے ایک نقطہ بیان کیا کسی شرح میں نہیں۔ جبریل السلام آئے، فرمایا حاضر جبریل آخذ براس ہی، براس فرس ہی، کہا کہ اپنے گھوڑے کے جو ہے وہ سر پکڑا ہوا ہے انہوں نے، یعنی وہ بال پکڑے ہوئے، عالی ادات الحرب، اور ان پر جنگی آلات ہیں۔ میں نے طلبہ سے کہا کہ میرے دل میں بات آتی ہے کہ جنگی آلات مجاہدین کی مشابہت کی وجہ سے لگائے گا، ورنہ فرشتوں کو کیا ضرورت؟ کہا کہ نہیں، میرے عاشقوں کا مشابہت اختیار کرو، چلو اسی جیسا بن جاتا ہے۔ لوگوں کو ضرورت ہے جی اسلام کو کیا ضرورت؟ ان کی ایک چیز سے قوم میں مر گئی، ایک پر سے بس سے الٹ دی، ادات الحرب یعنی مجاہدین کی طرح تم بھی بن کر آؤ، یہ میرے عاشق مدام کو اسی طرح تم شکل اختیار کرو۔ اللہ کا دلیل تو پھر دلیل میرے اپنی بات پر دلیل، سیدنا صدیق اگر رضی تشریف فرمائے، اس وقت کا واقعہ جب آپ نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیے تو کپڑے بھی بیچ دیے جا کر، اچھے کپڑے پہنے تھے تو اس کی بجائے ٹاٹ کے کپڑے لے لیے بوری والے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے اندر کانٹے لگا لیے۔ تو جبریل السلام اس وقت آئے تو انہوں نے وہی ٹاٹ کے پہنے ہوئے تو کانٹے لگا دیے، حالانکہ وہ سفید لباس میں آتے ہیں، جس میں آتا ہے شدید و بیاض شاپ، ان کے جب آتے تھے بہت سفید کپڑے، تو فرمایا کہ جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے؟ میں نے کہا آپ کی یار کا دیکھو، اللہ نے حکم دیا ہے بھائی ہمارے ابو بکر نے پیسے قربانی دیا، سارا مال اللہ کے راستے میرے راستے میں دے دیا، آج تم نے ایسا لباس پہنا۔ میں نے کہا علی ذات الحرب یا شکین کی صورت اختیار کرنے کو تشبہ بالمجاہدین، کیسا نقطہ ہے؟ اگر کسی شرح نے نہیں لکھا تو نہ لکھا ہو، لیکن اس میں کوئی غلطی ہے تو میں بتاؤ کمی ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ یہ حضرت کی برکت ہے، حقیقت ہے، ایسی باتیں کھلتی ہیں۔ یہ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لا نہیں ہے؟ علم عظیم، علم عظیم، یہ دعویٰ علم عظیم کو دعویٰ لوگ تو نہیں بولتے، لیکن ایسی باتیں میں نے دیکھا ہے حضرت کی عظیم برکت ہے۔ حالانکہ عظیم صاحب سب پڑھتے ارے دماغ بھائی کیا کیوں ضرورت ہے؟ تشبہ بالمجاہدین، یہ عاشقوں کی جو جان دینے کے لیے آئے ان کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس طرح دھیان لگا، حالانکہ انہوں نے ہتھیار چلا لے تو نہیں جمع کہ وال دے جڑ، ایک چشمہ ہو، ایک کھولا تو ایک کجا ہوں، جو فرماتے ہیں اقباہو کہ میرے ایک ایک بال کے نیچے سے چشمہ نکلتا ہے علم اور معرفت کا، میں ایک بند کرتا ہوں تو ایک کھل جاتا ہے، میں اور کسی ول بجا ہوں، میں اور کہاں دوڑ کے جاؤں شیخ کے پاس میں جاؤں، مرشد دا دیدار وباہو میں نے لاکھ کروڑا حجا ہوں، کہ لاکھ کروڑ حج کے برابر میرے مرشد کا دیدار ہے۔ میں نے اس کی تشریح کی، اب اس پر اشکال کرتے جا رہے ہیں کیسے؟ میرے شیخ نے فرمایا فرض حج کے بعد نفل حج کرنا، پہلے اللہ والوں سے صاحب گھر کی معرفت حاصل کرو، پھر جاؤ، ہاں فرض حج کر لو، لیکن بعد میں اتنی معرفت حاصل کر کے وہاں جاؤ تو صاحب گھر کو پہچانو کس کے لیے آیا۔ اور تو فارسی کا وہ شعر بھی حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اے قوم بحجرف کجایت کجایت، اے حاجیو کہاں جا رہے ہو؟ محبوب حمید آت بیجایت بیایت بیایت، محبوب تو یہاں آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس آؤ۔ یہ لاکھ کروڑا حجہ ہو کے یہ مطلب ہے، حج اور زیارت کا موازنہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ زیارت جب شیخ کے پاس آؤ گے تو پھر گھر میں جب جاؤ گے مکہ شریف مدینہ شریف میں تو صاحب مدینہ اور صاحب مکہ کا تعارف کے ساتھ جب جاؤ گے تو وہاں جانے کا مزے کچھ اور ہوگا، یہ مراد ہے۔ اگر شیخ سے سنا، اب اگر شیخ کی بات اس شیخ کے ساتھ لگاؤ تو بات واضح ہوگی،
سمجھ ہوگی اور اس میں کوئی اشکال نہیں. مرشد دا دیدار بے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو. وہ کہتے ہیں حضرت سنتے تو رہتے تھے, سمجھ میں اب آیا شعر. میں کہ اللہ کا فضل ہے. ایک دفعہ نے ایک پنجابی نعت پڑھی, کلام پڑھا تھا, میں آپ اس کو اردو میں شرح کرو. میں نے شرح کی, ان میں ظالم تم سے ایسی شرح کر دی شاید کو بھی پتہ نہیں تھا. کو بھی نہیں پتا ہوگا آپ نے جو اس میں سے نقطے نکال دی. ماشاء اللہ.